آج کی اس مجلس کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور زیارت ارشاد سے چکا۔ اب آپ کے سامنے نہایت ہی حوزے کے استاد جنہوں نے خطاب قوم المقدس کے اندر بے پناہ شریف پیدا کیے اور بہت اچھے انداز سے پورے پاکستان کے طلباء کو خطابت سکھا رہے ہیں، سید آج خود ہی انہوں نے ٹائم دیا۔ خیر خدا تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ مجھے اسلام اور مسلمین کی بلا جاوید نبی آپ کراچی سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائے اور آج کی اس مجلس سے ذکر میں نے آپ کے سامنے بہت ہی مشہور و معروف آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جسے آیت مودت کہا جاتا ہے، اور بہت ہی یہ مشہور و معروف آیت ہے جو آپ اپنے وطن میں اکثر خطباء، ذاکرین، علماء سے سنتے رہتے ہیں، کہ جس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے، قل کہہ دیجئے لا اسألکم میں تم سے کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربہ، فقط اور فقط قربا کی مودت اور محبت مانگتا ہوں۔ یہ اتنا عظیم حکم ہے اور امر ہے، پروردگار عالم خود اپنی طرف سے حکم دے رہا ہے، یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ پیغمبر اپنی مرضی سے مانگ رہے ہیں۔ پیغمبر اپنی مرضی سے بالکل نہیں مانگتے، کیونکہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کے بارے میں خود قرآن نے جب کہہ دیا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ پیغمبر اپنی طرف سے تو کچھ کہتے ہی نہیں، وہ تو وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے۔ لہذا پیغمبر کا ہر حکم، ہر بیان وہ حکم پروردگار ہے، لیکن بطور خاص یہ حکم پروردگار قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ شخصیت کیوں کر کسی سے مانگے، توجہ فرمائیں گے، یعنی یہ پیغمبر کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اگر ڈوبا ہوا سورج ہو تو اپنی انگلی کا اشارہ کرے تو واپس پلٹ آئے، ان کے نواسے کے بیٹے کے ہاتھ کا دھون، یعنی امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھ کا دھون، پانی ڈالنے والا ہاتھوں پہ پانی ڈال رہا تھا، کش میں دیکھ رہا تھا تو ہیرے جواہرات نظر آ رہے تھے۔ تو بھلا یہ ہستی کیوں کر کسی سے کچھ مانگے گی؟ لیکن حکم پروردگار یہ ہو رہا ہے کہ نہیں مانگو، لیکن اب مانگنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ دیکھیں توجہ کریں گے، بعض دفعہ یہ ہے کہ کوئی کسی سے جب کچھ مانگتا ہے تو اس کے پاس اس چیز کی کمی ہوتی ہے، وہ اپنی کمی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس 1000 روپیہ نہیں ہے، مثلا وہ کسی سے مانگ کر وہ اپنی اس 1000 روپے کے ذریعے سے ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے، یعنی اپنی کمی کو پورا کرنا چاہتا ہے مانگنے والا۔ لیکن آیا یہاں پر بھی ایسا ہے؟ نعوذ باللہ، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مانگا اس طرح سے جا رہا ہے کہ مانگنے والوں کو حقیقت میں ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں جو تم سے مانگ رہا ہوں اس کا فائدہ مجھے نہیں تمہیں ہونے والا ہے۔ توجہ کریں گے، یعنی ہر چیز کا فائدہ ہوتا ہے نا، تو اس کا فائدہ مجھے نہیں ہے بلکہ تمہیں فائدہ ہونے والا ہے۔ وہ کیوں کر؟ وہ اس طرح سے کہ جب تم، یہ انسان کی طبیعت بھی ہے، فطرت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اور جتنی شدت سے محبت کرتا ہے اتنا اس کو اپناتا ہے، اتنا ہی اس کی سیرت کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سامنے کی باتیں ہیں، آپ دیکھ لیں، سیاستدانوں میں دیکھ لیں، آپ دنیا کے باقی شعبوں میں دیکھ لیں کہ انسان محب اور محبوب کے درمیان جتنی شدت سے زیادہ چاہت ہوتی ہے اتنا ہی وہ ایک دوسرے کی چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سامنے کی بات ہے۔ اب یہاں پر بھی
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت سمجھانا یہی چاہ رہے ہیں کہ تم سمجھ رہے ہو کہ میں جو مانگ رہا ہوں یہ میرے فائدے کے لیے ہے، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ میں محبت جو مودت مانگ رہا ہوں یہ ان کی مانگ رہا ہوں کہ جتنا تم قریب ہوتے چلے جاؤ گے ان کی سیرت کو اپناتے چلے جاؤ گے، اور جتنا ان کی سیرت کو اپناتے جاؤ گے اتنا تم نجات پاتے چلے جاؤ گے۔ یعنی تمہاری نجات اسی کے اندر رکھ دی گئی ہے کہ جو قربا کے ساتھ، جو مودت اہل بیت کے ساتھ تم وابستہ ہو جاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہ ہے کہ محبت اور مودت کا حکم تو واضح ہے، ماشاءاللہ واضح، لیکن اب یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ محبت کا تعلق جو ہے یہ حکم تو آ گیا، لیکن کس طرح سے کی جائے؟ کیا گندم، دانے، چاول یہ دے کر کی جائے؟ نہیں، یہاں پر یہ نہیں ہے عزیزو۔ میں نے کہا نا کہ یہاں محبت کا فائدہ محبوب کو نہیں ہونے والا، محب کو فائدہ ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر محبت کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ کبھی انسان جس ذات سے محبت کر رہا ہوتا ہے تو اس محبت کا اظہار ان کا ذکر کر کے کرتا ہے، ایسا ہے نا؟ یعنی جس سے بھی انسان طبیعی طور پر محبت کرتا ہے ان کا ذکر کرتا ہے، یعنی بیٹھتا ہے تب بھی محبت کرتا ہے، اٹھتا ہے تب بھی محبت کرتا ہے، چلتا ہے پھرتا ہے تب بھی محبت کرتا ہے۔ پھر اس محبت کے درجات ہیں۔ دیکھیے لفظ محبت یہ یقینی بات ہے کہ یہاں سے مجازی مراد ہرگز نہیں ہے بلکہ حقیقی ہے، معنوی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ محبت تو انسان کرتا ہے، لیکن اس کے کیسے پتا چلے کہ کس کی محبت زیادہ ہے اور کس کی کم ہے؟ تو یہ ہے کہ اس کی شباہت میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جیسے نور ہوتا ہے، نور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، لائٹ، یہ لائٹ کا سلسلہ جو ہوتا ہے یہ اس طرح سے ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ 0 کا بلب لگا دیں اسے بھی نور کہتے ہیں، لائٹ کہتے ہیں۔ آپ 100 پاور کا بلب لگا دیں اسے بھی وہی کہا جاتا ہے، اس سے زیادہ کا لگا دیں تب بھی۔ چاند کا روشنی کو بھی نور کہا جاتا ہے، سورج کی روشنی کو بھی نور کہا جاتا ہے۔ نام ایک ہے لیکن درجے الگ الگ ہیں۔ اسی طرح سے بھی محبت کا ایک معنی عمومی طور پر کر دیا جاتا ہے، میں تمہید سے ابھی گزرا ہوں، وہ محبت جیسے میں نے بھی ابھی محبت ہی معنی کیا ہے، لیکن یہ محبت اس کا حقیقی معنی بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اردو کے اندر وسعت ہی نہیں ہے کہ اس مودت کے معنی کو بیان کر سکیں۔ اب مثال ہی کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے مودت ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ سامنے سے میں جلدی سے گزرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان محبت کی پہلی منزل یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کسی کی تعریف سنتا ہے، کسی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحب بہت اچھے انسان ہیں، تو پھر دل کے اندر ایک محبت کا پہلا درجہ آتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان یہ چاہتا ہے کہ جس کی تعریف سنی ہے کہ وہ اچھے انسان ہیں ان سے ملاقات ہو جائے، ان سے ہمارا ایک تعلق قائم ہو جائے۔ اب یہ محبت کا پہلا درجہ ہے، ذرا توجہ کریں گے۔ اس کے بعد محبت اور آگے بڑھتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ان سے محبت کا اظہار، ملاقات ہوتی ہے تو اس میں انسان محبت کا اظہار اس کے سامنے کرتا ہے، جسے کہتے ہیں انس، کسی شے کے ساتھ انس ہو جانا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی شخصیت سے ملاقات کرتا ہے، اس سے محبت کر لیتا ہے کسی شخصیت سے، تو اب پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کیا ہے؟ انہی کا تذکرہ کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی انہی کا تذکرہ کرتا ہے، یہ عام طور پر ہوتا ہے۔ اغیون اس کے بعد ایک درجہ مودت اور محبت کا یہ ہے، ایک درجہ یہ ہے کہ جب انسان کو محبت کسی شے سے ہو جاتی ہے، کسی ذات سے ہو جاتی ہے، درود پڑھ لیجیے گا محمد والے، اللہم صلی علی محمد والے، اسے کہتے ہیں شغف، شین غین فے، شغف جب کسی ذات سے ہو جاتا ہے تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ انسان اس ذات سے جس سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی باتیں کرتا ہے، نہیں، بلکہ جو ذات یا کوئی شے اس سے منسوب ہو جائے
پھر اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے. یعنی اس کے بعد کا درجہ یہ آ جاتا ہے کہ پھر اس ذات کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے تو پھر اس ذات کے ساتھ جو چیزیں منسوب ہو جاتی ہیں پھر اس کی بھی تعریف کرتا ہے. مثلا گھر ہے تو اس صاحب کا، گاڑی ہے تو اس صاحب کی. اب اسی طرح سے یہ محبت کی منزل شغف ہے کہ جہاں پر انسان پہنچتا ہے تو پھر صرف اور صرف محبوب کی تعریف نہیں کرتا بلکہ محبوب سے منسوب چیزوں کی بھی تعریف کرنے لگتا ہے. اب دنیا ہم سے یہ پوچھتی ہے کہ آپ علم کیوں چومتے ہیں؟ سبحان اللہ، سلامت رہیے. بھئی آپ علم کیوں چومتے ہیں؟ آپ یہ جھولا کیوں نکالتے ہیں؟ بھائیو یہ تو محبت کا اور مودت کا آخری درجہ ہے ہی نہیں، یہ تو مقام شغف ہے کہ جہاں پر انسان پہنچ کر بلکہ اس ذات سے فقط محبت نہیں کرتا بلکہ اس سے منسوب چیزوں سے بھی محبت کرنے لگتا ہے. اور دنیا کو یہ بھی مقام منزل مودت کا برداشت نہیں ہوتا، لیکن ابھی بھی یہ آخر انتہا کی مودت اور محبت نہیں ہے. تو پھر عزیزو کون سی منزل ہے؟ اس کے بعد عزیزوں منزل آتی ہے محبت کا وہ درجہ آتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں مامتا کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مامتا کیا ہوتی ہے؟ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے ہائے کیا ہے تو میں یہاں رک کر ایک جملہ کہتا ہوں. ماں کیا ہوتی ہے؟ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے عزیزوں؟ مقام مظہر صفت پروردگار ہوتی ہے. اللہ کم میں بیٹھ کر یہ جس بی بی کی بارگاہ میں ہوں، یہ کوئی بی بی عام بی بی نہیں ہے. بی بی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بی بی کی شادی نہیں ہوئی تھی، بی بی کی کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن یہاں پر رہنے والے جتنے علماء ہیں، جتنے طلاب ہیں، یہ صاحب ہم سب ماں کا مقام دیتے ہیں بی بی کو. اور بی بی ہمارے اوپر اسی طرح سے دست شفقت رکھتی ہے. اگر کوئی بیمار ہوتا ہے جا کر دعا مانگتے ہیں، بی بی ہمارا عزیز بیمار ہو گیا اسے شفا دے دیجئے. بی بی ہمارے پاس اولاد نہیں ہے ہمیں اولاد دے دیجئے. بی بی عظیم کریم بی بی ہے. میں ابھی یہاں پر عرض، آپ لوگ بالکل آمادہ ہیں، آپ کے ذہن تیار ہیں تو میں عرض کرتا ہوں. اور منبر حسین ہے اس پر بیٹھ کر اور بی بی کا حرم ہے. ابھی چند ہی دن کی بات ہے، ہمارے عزیز ہیں سسرال میں بمبئی میں بیچاری وہ خاتون آئی ہے ہماری اہلیہ کی کزن، بیچاری وینٹیلیٹر پہ چلی گئی. وینٹیلیٹر پہ آپ جانتے ہیں آئی سی کے بعد وینٹیلیٹر پہ چلی گئی کہ اب مشکل ہے. اس کی بہن نے مجھے فون کر کے یہ کہا بمبئی انڈیا سے، کہا کہ آپ ایسا کریں ویڈیو کال کو بی بی کی ذریعے، یہ ابھی چند دن کی بات میں بتا رہا ہوں، یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے عزیزوں. وہ کہتی ہیں، ان کی بہن کہتی ہے کہ آپ بھائی اپنی ویڈیو کال کو زری پہ لے جائیے اور زری کے ساتھ اب ادھر سے مس کریں، میں اپنی بہن کا ہاتھ بی بی کی زری پر رکھ کے ان کے حوالے کر دیتی ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ابھی 8-10 دن کے اندر کی بات ہے، دور کی بات نہیں کر رہا ہوں. یقین جانے آپ جانتے ہیں وینٹیلیٹر پہ جب آدمی جاتا ہے تو بہت مشکل سے واپس آتا ہے. اور عزیزو ایسا ہی میں نے کیا، بی بی کے حرم میں آیا ہوں، آ کر بی بی کی زیارت کی، توسل کیا، اور پھر اسی طرح سے اس بہن کا ہاتھ ہم نے زری پر ویڈیو کے ذریعے سے جیسے ہی رکھا. اور اس کے بعد آپ یقین جانے کہ تھوڑے ہی 1-2 دن کے بعد وہاں سے آئی سی یو میں آ گئی، وہاں سے اب گھر آ گئی، اور کل وہ انشاءاللہ تعالی بمبئی سے اپنے گھر کا وہ وطن کا سفر کرنے جا رہی ہے. یہ اتنی قریبی بھی ہے، اتنی قریبی بھی ہے، کسی کو مایوس نہیں کرتی. یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باب الحوائج کی بیٹی ہے، یہ اس 14 سال قیدی امام کی بیٹی ہے. لہذا یہ ہے کہ جب آپ آئے ہیں، آپ رسمی مجلس میں بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی نہیں سن رہے، کیونکہ جو ہم اپنے وطن میں سنتے ہیں دل چاہتا ہے میں بھی نعرے لگواؤں، لیکن آپ کا دل شکستہ ہے. آپ بی بی سے کچھ لینے آئے ہیں، بی بی سے معرفت مانگنے آئے ہیں، بی بی سے سکون مانگنے آئے ہیں، بی بی سے دنیا سے تھکے ہوئے آئے ہیں. بی بی کے پاس بی بی ہماری زندگی جوانی گزر گئی، ہمارے سارے وقت اچھے سارے جتنے وہ سب گزر گئے، لیکن بی بی اب آپ کے پاس آ گئے ہیں. اب آپ جانے اور تیرا خدا جانے.
ہم سچے دل سے توبہ کرنے آئے ہیں، شکستہ دل کے ساتھ بی بی تیری بارگاہ میں آئے ہیں، اور یہ بی بی کریمہ اہل بیت ہے، یہ کسی بھی اپنے چاہنے والے، اپنے ماننے والے کو واپس نہیں پلٹاتی۔ جب پھر بھی اگر دل بھر آئے نا، جب پھر بھی اگر دل پورا سکون میں نہ آئے، تو ایک دفعہ عزیزان محترم زری کو پکڑ کر واسطہ دے کر کہے، اے بی بی تجھے واسطہ تیرے بھائی کا، جس کی خاطر آپ نے پہاڑوں کا سفر کیا، جس کے ذریعے سے آپ نے اپنے بھائی شہید کروا دیے، جس کی خاطر بی بی آپ نے زہر کا پیالہ پی لیا، بی بی ہمارے اوپر رحم و کرم فرما دے، بی بی ان زائرین کی نیک تمنا کو پورا فرما دے۔ اپنے وطن سے چل کر آئے ہیں، بی بی خالی دامن آئے ہیں، بی بی خالی دامن آنا کوئی عیب نہیں ہے۔ بی بی آپ کی بارگاہ میں خالی آنا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن بی بی آپ کی بارگاہ سے خالی پلٹ جانا یہ بہت بڑا عیب ہے۔ اگر ہم اسی حالت میں واپس پلٹ گئے، دنیا والے ہمیں تانا دیں گے، تو گیا تھا زیارت کے لیے، کیا بی بی نے تحفہ دیا ہے؟ بی بی سب سے پہلا ہمیں تحفہ یہ دینا، ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دینا، ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی آ جائے، ہمارے گھروں میں تبدیلی آ جائے، ہم ایسا ہو جائیں جیسا آپ چاہتے ہیں۔ بس بی بی کو توسل دے کر آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا آپ کے جملے پر پھر ماں کی مامتا سے بات ہوئی تھی نا، بی بی ایسی کریمہ اہل بیت ہے، مامتا کا حق ادا کر رہی ہے، اور پھر ماں کیونکہ یہاں پر بزرگان تشریف فرما ہے، ہم سب کی مائیں ہیں، جن کی مائیں زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ طول زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے جا چکی ہیں پروردگار عالم مجھ سمیت اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ لیکن عزیزو ایک بات ہے، میں نے کہا خصوصاً جن کی مائیں زندہ ہیں وہ میرے اس جملے کو ضرور سنیے گا، ماں مظہر صفت پروردگار ہے۔ مظہر صفت پروردگار کیا ہے؟ یعنی اللہ کے بارے میں آپ دعائے کمیل میں جملہ سنتے ہیں نا، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے، اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے، یہ ہم دعا کرتے ہیں نا، یہی صفت ہے جو ماں میں اللہ نے رکھی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ ماں فقط کائنات میں واحد وہ ہستی ہے، توجہ فرمائیے گا، واحد وہ ہستی ہے جو سب سے آخر میں ناراض ہوتی ہے اور سب سے پہلے راضی ہوتی ہے۔ یہ مشاہدے کی بات ہے، سب سے آخر میں ناراض ہوتی ہے، بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، بہن ناراض ہو جاتی ہے، حتیٰ باپ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن ماں ناراض نہیں ہوتی۔ ماں ہستی بہت عظیم ہستی ہے، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ دعائے مغفرت ان کے لیے ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ زیارت پر آئے ہیں۔ اس زیارت پر آنے کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ آپ اپنے علاقوں میں شب جمعہ میں دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب خاص مقام پر آئیں تو صرف زندہوں کو یاد نہیں رکھنا، جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو بھی یاد رکھنا ہے، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے رہنا ہے۔ تو بس عزیزوں، یہ مقام وہ مقام ہے کہ جو مامتا کہلاتا ہے، جہاں پر مثالیں دی جاتی ہیں کہ محبت کا اعلیٰ ترین مقام سمجھا جاتا ہے کہ ماں کی مامتا ہے، لیکن عزیزوں اس سے بھی بڑھ کر مودت اور محبت کا وہ اعلیٰ درجہ ہے کہ جہاں پر مامتا بھی قربان ہو جاتی ہے، جہاں ماں اپنی مامتا کو قربان کر کے مودت کا حق ادا کر دیتی ہے، اور اس کی تجلی ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے کہ جہاں پر مائیں اپنے بچوں کو مولا پر قربان کر رہی ہیں۔ تو یہ ہے محبت کا، مودت کا آخری درجہ۔ بس عزیزوں، میں نے عرض کیا تھا ابھی کچھ دیر پہلے کہ ایک یہ ہے کہ ان کا ذکر کرنا، یہ ہے مودت اہل بیت، اور دوسرا یہ ہے کہ جن سے انسان محبت یا مودت کرتا ہے ان سے ملاقات کے لیے جاتا ہے۔ یعنی آپ جانتے ہیں جب آپ اپنے علاقے میں بھی کسی بڑے شخص سے جس سے بھی آپ کی محبت ہوتی ہے، آپ اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ کسی سے ملنے کے لیے جانا، ملاقات کے لیے جانا، یہ بھی محبت کا ایک درجہ ہے۔ اسی کو شریعت میں زیارت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر!
اسی کو شریعت الہیہ میں زیارت کہا جاتا ہے کہ جس سے انسان محبت اور مودت کرتا ہے ان کی زیارت ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ رجب اسلامی مہینوں میں 7واں مہینہ ہے، اور اس کا معنی بزرگی کے ہیں، شامیانے کے ہیں، کسی چیز کو ڈھانپ لینے کے ہیں۔ یہ بزرگی اور رجب کا مہینہ عزیزو، اس رجب کے مہینے کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسا کہ اس وقت بھی عمرہ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ خانہ کعبہ گئے ہوئے ہیں، تو ہمارے ہاں معاشرے میں اس چیز کو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے عمرہ کے لیے، یعنی رجب میں جانا یا ماہ رمضان میں جانا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ عزیزو روایت ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، خود امام سے روایت ہے، چھٹے امام سے روایت ہے کہ مستحب حج اور عمرہ، توجہ کریں گے، حج اور عمرہ، اور وہ بھی ایک نہیں 1000 حج اور عمرہ، توجہ کریں گے 1000 حج اور عمرے کا ثواب یہ ہے کہ جو شخص امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص میری زیارت کو آئے گا اس کو ثواب 1000 حج اور عمرے کا ملے گا۔ اللہ اللہ اللہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آپ عزیزان اپنا مقام دیکھیں، 1000، ابھی میں ترقی کرتا ہوں، روایت پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ 1000 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا جو شخص امام رضا علیہ السلام کی زیارت رجب میں کرے گا۔ یہ آپ کو رجب میں جو زیارت نصیب ہو رہی ہے، ویسے تو زیارات ہر وقت ہی مستحب ہے نا، جب بھی آپ چاہیں اہل بیت کی آپ زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن رجب کے اندر یہ زیارت کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ علماء عزیزان تشریف فرما ہے، جانتے ہیں وسائل الشیعہ کتاب ہے، بہت عظیم کتاب ہے، اس کے اندر باقاعدہ استحباب زیارت امام رضا علیہ السلام ایک باب باقاعدہ مقرر کیا گیا ہے، جس کے اندر امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے ثوابات کو لکھا گیا ہے۔ اور پھر وہاں پر امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت ہے، ضرور پڑھ دیں محمد وال محمد۔ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب جو معرفت کے ساتھ کرے، یہ شرط ہے بہرحال امام کی زیارت کے اس حدیث میں کہا، جو معرفت کے ساتھ میرے بابا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے 1 ملین حج کا ثواب ہے۔ 1 ملین یعنی 10 لاکھ حج۔ اب اندازہ کریں کہ 10 لاکھ حج کتنا ہوگا، اس کے کتنے اخراجات ہوں گے، کتنی اس کے اندر استحبابات کے جو اعمال انجام دیتا ہے، سعی کرتا ہے، دوسرے اعمال انجام دیتا ہے، طواف کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، یہ سارے اعمال ملتے ہیں تو ایک حج کہلاتا ہے۔ اور پھر ایک نہیں، 1000 نہیں، بلکہ 10 لاکھ حج کا ثواب ہے جو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے معرفت کے ساتھ۔ اور پھر 2 چیزوں کا لطف ہی آتا ہی ہمیشہ معرفت کے ساتھ، عبادت ہو تو معرفت کے ساتھ، تب عبادت کا لطف آتا ہے، اور اسی طرح سے اگر زیارت ہو معرفت کے ساتھ تو پھر زیارت کا لطف آتا ہے۔ جہاں پر انسان زیارت کی اس منزل تک پہنچتا ہے، دیکھیے عزیزان یہاں پر پھر ایک عرض کرتا چلا رہا ہوں، آپ عزیزان اپنے وطن سے چلے ہیں، 2 طرح کا آپ کا سفر ہے، 2 سفر آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سوچ رہے ہوں گے ہم تو ایک ہی سفر کر رہے ہیں، نہیں، 2 طرح کا سفر ہے۔ ایک آپ کا سفر یہی ہے جو آپ کا جسمانی سفر ہے، آپ اپنے علاقے سے چلے، اپنے بس کا، ٹرین کا، مجھے نہیں معلوم، مختلف انداز سے لوگ آتے ہیں تو حج زیارت کے لیے، تو آپ بس سے آ رہے ہیں یا ٹرین سے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ جہاز سے بھی آ رہے ہیں، تو آپ جب زیارت کے لیے چلتے ہیں تو آپ کا جسم یہ جو زیارت کے لیے آ رہا ہے یہ آپ کا سفر جسمی ہے۔ اور یہ سفر کون سا سفر ہے یہ عزیزان، چاہے آپ جہاز سے
یا بس سے، جس طرح سے بھی آپ آئیں، یہ آپ کا سفر ہے زمین سے زمین کا سفر۔ یہ آپ زمین سے چلے، اٹھے، بس میں بیٹھے، ٹرین میں بیٹھے یا جہاز میں بیٹھے، بالآخر وہ بھی اپنی پرواز 3 یا 4 گھنٹے کے بعد آپ کو کسی ایئرپورٹ پہ اتارتا ہے اور آپ زمین سے چلے پھر زمین تک کا سفر۔ یہ ہے آوائیون آپ لوگوں کا کون سا سفر ہے؟ جسمانی سفر ہے۔ لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سفر روحانی ہے۔ دوسرا سفر روحانی سفر ہے، اور یہ سفر ایسا سفر ہے کہ یہ زمین سے زمین کا سفر نہیں ہے۔ ذرا توجہ کریں گے، یہ زمین سے زمین کا سفر نہیں ہے، بلکہ عالم ملک سے عالم ملکوت کا سفر ہے۔ یہ روحانی سفر ہے، یہ زیارتی سفر ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ ہر سفر سے دوسرے سفر پر درجوں کو بلند کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کی زیارت کے ذریعے سے آپ کی روحانیت میں تقویت آتی چلی جا رہی ہے۔ آپ اپنے آپ کو پہلے سے مضبوط کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو زیارت کے ذریعے سے قرب الہی اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ ایسا سفر ہے کہ جب آپ جسمانی طور پر سفر کر کے کسی زری پر پہنچتے ہیں تو آپ کا جسم وہاں پر رک جائے، اور رک جاتا ہے۔ بالآخر زری آتی ہے، سامنے زری ہے، زری کو آپ ہاتھ میں لیتے ہیں اور وہاں جا کر آپ رک جاتے ہیں۔ لیکن یہ سفر آپ کا جسمانی سفر ہے، یہ صرف زری تک پہنچتا ہے، لیکن روحانی سفر یہ ہے کہ زائر اور موزور کی ملاقات ہو جائے۔ اللہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جزاکم اللہ خیر، مولا سلامت رکھے۔ یہی جذبہ ایمانی ہے، یہ بھی اسی مودت کے ادا کرنے کا ایک ذریعہ اور طریقہ ہے، کیونکہ ہر شے اپنا اظہار مانگتی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ چٹکی بھر نمک رکھتے ہیں نا، زبان پر رکھتے ہیں، وہ اپنا اثر دکھاتی ہے یا نہیں دکھاتی؟ یقیناً دکھاتی ہے۔ تو جب یہ چٹکی بھر نمک اپنا اثر دکھاتا ہے تو یہ مودت اہل بیت اثر کیوں نہیں دکھاتی؟ یہ بھی اپنا اثر دکھاتی ہے اور ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب آپ زیارت کے لیے نکلے ہیں تو پھر آپ نے کہیں رکنا نہیں ہے، کوئی اس کی حد نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ اس کی حد جنت بھی نہیں ہے۔ توجہ کر لیں گے، یہ معرفت سے سارا آگے کی منزلیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ آپ صرف اور صرف جنت کے لیے نہیں نکلے، جیسے میرے مولا نے یہ کہا تھا نا، توجہ کریں گے، میرے مولا نے یہ کہا تھا، اے پروردگار میں تیری عبادت نہ جہنم کے خوف سے نہ جنت کی لالچ میں، لیکن وجدت اہلا للعبادہ، تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں، اس وجہ سے تیری عبادت کرتا ہوں۔ ہم اپنے مولا سے ہاتھ جوڑ کر کہتے مولا نہ ہم جنت کی لالچ میں آئے ہیں نہ دنیا داری کے لیے آئے ہیں، بلکہ تجھے لائق زیارت سمجھ کر آئے ہیں۔ مولا ہمارا آنا قبول فرما لینا، مولا ہمیں اپنا نور معرفت دے کر ہمیں واپس پلٹانا۔ جب ہم جائیں تو نور معرفت کا چراغ ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے وجود میں، ہماری سیرت میں، ہمارے گفتار میں، ہمارے کردار میں چمکتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ حیدری یا علی، زندہ و سلامت رہیے۔ یہ خوش نصیب ہے آپ کو، یہ کوئی خوش آمد نہیں کروں بھائی، روایات ہیں۔ وہ یہ ہے کہ خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ جن کو رجب المرجب کی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی عظمت ہے۔ آپ علماء سے پوچھیں، آپ کو بزرگان کو پتہ بھی ہوگا، 4 مہینے جو ہیں وہ حرام کہلاتے ہیں۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ ان میں جنگ، قتل، قتال یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی اس میں کسی کو قتل بھی کر دیتا ہے تو اس کی دیت 2 برابر ہو جاتی، بڑھ جاتی ہے۔ یعنی یہ، اور یہ ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے ادھر سے، لیکن وہ 3 مہینے ادھر الگ ہیں اور یہ اکیلا رجب ادھر الگ ہے۔ یعنی آپ اسی سے اندازہ کریں گے کہ رجب کی عظمت اکیلے کی اتنی ہے جتنی ادھر 3 مہینوں کی عظمت ہے۔ یہ رجب بہت عظیم مہینہ ہے
اور آپ خوش نصیب ہیں کہ جن کو یہ رجب کا مہینہ نصیب ہو رہا ہے. اسی وجہ سے، اور یہ کوئی عام وجہ نہیں ہے بلکہ اس کی نسبت کی وجہ سے اس کا وہ اعلیٰ ترین مقام ہے، کیونکہ اس کی نسبت یہ ہے کہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے. اللہ اکبر. رجب کیونکہ اللہ کا مہینہ ہے، اس وجہ سے اس رجب کے اندر اتنی عظمت اور فضیلت پائی جاتی ہے. تو پھر ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، عزیزان توجہ آپ بھی فرمائیے گا. یہ بہت ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، منفرد جملہ ہے. وہ یہ ہے کہ جس کا رجب اچھا ہوگا، ہر ایک بندہ آپ توجہ کرے، پردے میں بیٹھی ہوئی میری بہنیں، مائیں، بیٹیاں بھی توجہ کریں گی. وہ یہ ہے کہ جس کا رجب اچھا ہوگا اس کا شعبان اچھا ہوگا، اور جس کا شعبان اچھا ہوگا اس کا ماہ رمضان اچھا ہوگا. لہذا یہ ایک سفر ہے جو آپ پودا اس ماہ رجب میں بوئیں گے وہی ماہ رمضان میں کاٹیں گے. عید کا لطف اسی کو آئے گا جس کا رمضان اچھا گزرا ہوگا. رمضان سے پہلے شعبان، شعبان سے پہلے رجب، ان کا اچھا ہونا انتہائی ضروری ہے. تو یہ ہے رجب کے حوالے سے عزیزان بہت عظیم. اور اس طرح سے یہ ہے کہ بہت زیادہ روایات ہیں. شیخ صدوق نے اس کے اندر بہت تفصیل سے روایات کو بیان کیا ہے کہ جس میں اس میں روزہ رکھنے کے کتنی فضیلتیں ہیں اور نیک اعمال، اسی طرح سے تصدق کرنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں. میں ساری مجلس اسی پر میں گزار دوں. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ عزیزو، اس مہینے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بے شمار مخصوصیاں ہیں، بے شمار، ہر طرح کی، خوشی کی بھی ہیں، غم کی بھی ہیں. ہر طرح کی اس کے اندر مخصوصیاں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ آپ ابتدا سے لے کر چل رہے ہیں. اب اگر اس کو گنواؤں گا تو وہ پھر طویل ہو جائے گی گفتگو. لیکن یہ ہے کہ یہ مہینہ اپنے اعتبار سے بہت عظیم مہینہ ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کل مولا کا جشن آنے والا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہاں پروگرام تو پورا سال ہوتے ہیں، لیکن کل بھی یہاں پہ جشن کا پروگرام ہے. تو میں آپ کے سامنے وہ جشن میلاد نہیں پڑھتا ہوں، لیکن مولا کا دل چاہتا ہے کہ ایک دو فرمان آپ کو ہدیہ کر دیا جائے. ہے اجازت؟ جزاکم اللہ. مولا امیر کے فرامین ہیں بہترین ماشاءاللہ. پورا آپ جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ بہترین کتاب ہے. اور یوں چلیں تذکر یہ ہے کہ ہر گھر کی ضرورت کچھ چیزیں ہوا کرتی ہیں. جیسے گھر کے اندر عام طور پر آپ نے دیکھا نا، جو سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے گھر میں ڈیسپرین بھی رکھی ہوتی ہے، پیراسیٹامول بھی رکھی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی دوائیاں رکھی ہوتی کہ تاکہ ان کو کسی وقت بھی ضرورت. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جی ہر گھر کی ضرورت، یہ دوائیاں ہر گھر کی ضرورت. چند کتابیں بھی ہر گھر کی ضرورت ہے. چند کتابیں، ان میں سے سب سے پہلے قرآن مجید الحمدللہ انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے مردوں پر پڑھا جاتا ہے، لیکن قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا، زنداؤں کے لیے آیا ہے. زنداؤں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے. اور پھر علی والے کیوں نہ قرآن پڑھیں جب پیغمبر نے فرمایا علی مال قرآن والقرآن مع علی. علی کو حیدری یا علی. تو پھر علی والوں سے بڑھ کر کون ہے جو علی سے چاہنے والوں میں سے بڑھ کر قرآن سے محبت کرے گا اور قرآن کی تلاوت کرے گا؟ یقیناً علی والے. تو یہ ہے کہ سب سے پہلے کون؟ قرآن. دوسرے میرے مولا کی کتاب خطبات کی ہے، وہ تفصیل آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، نہج البلاغہ. یہ کتاب بھی ہر گھر کی ضرورت ہے. تیسری کتاب ہے مفاتیح الجنان. مفاتیح الجنان دعاؤں کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر ہر طرح کی، بعض دفعہ یہ ہوتے ہیں کہ کسی بابے کے پاس جا کر جی ہمیں دعا دے دیں، ہمیں یہ کر دیں، وہ کر دیں. نہیں، جو امام سجاد نے دعا بتائی ہے، جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، دیکھیں ہر طرح کی دعائیں ہیں، یقین جانیں بہت زیادہ. تو یہ ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے اپنا یعنی مشکلات کا حل نکالنا. تو یہ ہے کہ آپ دعائے کمیل بھی اسی کے اندر، باقی بھی بہت ساری دعائیں ہیں. تو یہ ہے کہ مفاتیح الجنان یہ اہم ترین کتاب ہے. اور چوتھی کتاب ہے، بارہ اس کو بعض لوگوں پہ آپ نے سوچ ہوگی، لیکن چوتھی کتاب یہ ہے کہ بالآخر انسان کو شریعت پر عمل کرنا ہے. تو شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہماری اپنی زبان میں بھی کوئی کتاب ہونی چاہیے کہ جس سے ہم مسئلہ سمجھ سکیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ جس کو ہم پڑھ کے ہم مسئلہ سمجھ سکیں. اب کوئی کہے گا کہ بھئی قرآن موجود ہے، تو کتنے بیچارے ہیں جن کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ سمجھے کہ کیا؟
تو ٹھیک ہے، کیا وہ ان کے لیے شریعت کی چھٹی ہے؟ جو آج کل جو کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی بس وہ قرآن کافی ہے، جو نعرہ ادھر کا تھا آج کل ہمارے بھی لگانے لگ گئے ہیں، نہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے یا یہ کتاب کافی نہیں۔ انہی کے بتائے ہوئے فرامین سے علماء نے استنباط کر کے جو مسائل بیان کیے ہیں، جسے توضیح المسائل کہتے ہیں، مسئلے کو جاننے کے لیے۔ یہ ایک بڑا دھوکہ ایک دیا جا رہا ہے، بہرحال میں کہیں دور نہ چلا جاؤں، میرا وقت بھی قریب ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک یہی ہے کہ جنہیں تقلید تو نہیں کرنی چاہیے، وہ تو وقت کے امام کی تقلید کرنی چاہیے۔ سخت تو نہیں آگے بڑھ، آپ سب کے لیے، آپ سب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ امام زمانہ کی تقلید کروا رہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی وزیر اعظم کو ان کی سیٹ سے اٹھا کر تھانے دار بنا دیا جائے کہ یہ آپ اب اس کی تعریف کر رہے ہیں، یہ امام کی تقلید کروا کے امام کی شخصیت کو بڑھا رہے ہیں یا گھٹا رہے ہیں؟ یہ تو ان کی شخصیت کو گھٹا رہے ہیں کہ جو کہتے کہ امام کی تقلید، امام کی عزیزو تقلید نہیں، اطاعت ہے، اور اطاعت کسی خاص مورد میں نہیں ہے۔ یہ فقہی احکام جو مجتہدین فتویٰ دیتے ہیں یہ خاص مورد میں ہے۔ مثلا میرا مجتہد کہے، چل بات آ گئی ہے، مجھے میرا مجتہد کہے کہ اپنا ہاتھ کاٹ دو، کیا میرے اوپر واجب ہے ہاتھ کاٹنا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن وقت کا اگر امام کہہ دے، اللہ اکبر، اگر وقت کا امام یہ کہہ دے کہ جاؤ اور جلتے ہوئے تنور میں جا کر کود جاؤ، تو وہ آنے والا پوچھتا نہیں ہے کہ مولا میں گھر والوں کو بتا کر تو آ جاؤں۔ اللہ اللہ، امام کی اطاعت واجب ہے۔ جب امام آئیں گے تو کوئی تقلید نہیں ہوگی، فقط اطاعت ہوگی۔ لیکن پردہ غیبت میں جب جا رہے تھے تو وہی ہمارا انتظام کر کے کیا جا رہے تھے، گویا کہ جب ہم تقلید کرتے ہیں اطاعت امام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ امام نے بتایا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اب تقلید، دوسری بات یہ ہے تقلید بھائیوں پورے ذمہ داری کے ساتھ بات کریں۔ دنیا کے اندر 4 معصومین کے علاوہ ماں نے وہ بچہ ہی پیدا نہیں کیا جو تقلید نہ کرتا ہو۔ صرف 14 ہستیاں ایسی ہیں جو کسی کی تقلید نہیں کرتے، باقی ہر کوئی تقلید کرتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ کوئی عالم کی کر رہا ہے، کوئی ذاکر کی کر رہا ہے، کوئی خطیب کی کر رہا ہے، اور کوئی سی جا کر کوئی انگوٹھا چھاپ کی تقلید کر رہا ہے۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ بن گیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بلاہم مسئلہ تو بھائیو اپنی زندگی کے لیے شریعت اللہ نے ہمارے لیے بھیجی ہے، تو اس شریعت کو سمجھنے کے لیے ہماری زبان میں جس کتاب کو ہمارے لیے مہیا کیا جاتا ہے وہ توضیح المسائل۔ بس 4 کتابیں عرض کر دیے، قرآن مجید، اور اس کے بعد نہج البلاغہ، مفاتیح الجنان اور توضیح المسائل، اور باقی جتنی بھی ماشاءاللہ آپ کتابیں رکھیں گے وہ اتنی ہی زیادہ عظیم ترین کتابیں ہوں گی۔ اب یہ ہے کہ چلے مولا کا فرمان سنانا اور چاہ رہا تھا لیکن اب ٹائم نہیں بچا ہے، تو ایک بہت ہی زیادہ اہم ترین وہ یہ ہے کہ مولا کا فرمان ہے، اور مولا نے جو مخاطب قرار دیا ہے نا، یہ بہت عظیم طریقے سے مخاطب قرار دیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، یہ کتاب بارہ غرور الحکم کے اندر یہ روایت حدیث موجود ہے، وہ بھی مولا کے بہت اقوال ہیں بہترین۔ کبھی جو پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں، غرور الحکم اس کتاب کو ذرا پڑھیے گا، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، بہت لطف لیتے ہیں۔ اس کے اندر میرے مولا فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، علم، اے لوگو جان لو۔ ذرا توجہ کریں گے، میں چھوٹا سا فرمان سنا رہا ہوں اور بہت عظیم فرمان ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں، یا ایھا الناس علم ان کمال الدین طلب العلم والعمل بہ۔ میرے مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں، دین کا کمال یہ ہے کہ علم کو حاصل کرو اور اس پر عمل کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا متقیان ارشاد فرما رہے ہیں، باب مدینۃ العلم ارشاد فرما رہے ہیں، انا دار الحکمہ ولی بابھا، جو دار حکمت ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دین کا کمال یہ ہے طلب العلم۔ اس میں کوئی شرط نہیں، میرے بزرگوں مجھے معاف کیجیے گا، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ 10 سال کے ہیں تو علم حاصل کریں، 20 سال کے ہیں تو علم حاصل کریں، 50 سال کے نہیں، بلکہ کلی طور پر کہا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے پیغمبر کی بھی وہ حدیث واضح اور روشن ہے جس میں پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کو حاصل کرو ماں کی آغوش سے لے کر آغوش قبر تک۔ یعنی جب تک یہ نفس چل رہی ہے، ہم تو صرف علی والے ہی ہے جو اس حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟
یہ صرف اس حدیث پر صرف ہم علی والے ہیں کہ جو قبر میں بھی جا کر علم حاصل کرتے ہیں، جو تلقین پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور آپ کو مسلک اور مذہب نہیں ملے گا، جبکہ یہ حدیث سب یہاں پائی جاتی ہے، لیکن ان کا علم وہاں تک ہے جب تک سانسیں چل رہی ہے، اور ہمارا علم لہر تک جاتا ہے۔ ہم مولا کے ایسے چاہنے والے ہیں۔ تو یہ ہے عزیزان محترم کہ علم حاصل کرتے رہنا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دیتے رہنا ہے، اور اسی طرح سے میرے مولا علی علیہ السلام کے بہت سارے اور بھی فرامین ہیں جو ہمارے لیے قابل عمل ہیں، اور ہمیں عمل کرتا رہنا چاہیے تو اور بھی بہت کچھ تھا کہ میں پڑھتا مولا کی شان کے بارے میں، لیکن وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے بس عزیزو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سفر زیارت میں ہیں، رجب المرجب میں ہیں، بہت عظیم موقع آپ کو ملا ہوا ہے جو آپ زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں مولا کی منقبتیں، مولا کے فضائل، لیکن عجیب جیسے مدینہ آپ کو نظر آتا ہے نا، مدینے میں ادھر باپ کا روزہ روشن نظر آتا ہے، بیٹی کی قبر پر اندھیرا نظر آتا ہے۔ اب یہی عمل آپ کو شام اور نجف کا نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ عزیزوں، کل بھی میں نے BBC نے یہ خبر دی ہوئی تھی کہ ظالموں نے، داعش نے بی بی کی زری پر بم دھماکہ کرنے کی کوشش کی، جسے ناکام کر دیا گیا۔ بی بی کی مخصوصی آ رہی ہے۔ آپ نے بابا کے فضائل سنے، اب 2-4 بی بی کے مصائب کے جملے بھی عزیزوں سنتے جاؤ تاکہ آنکھوں کا وضو ہو جائے، دعاؤں کی قبولیت ہو جائے۔ آپ نے یہ اندھیرا ایک شباہت کی وجہ سے کر دیا جاتا ہے، اور رونے والے بھی ذرا دل کھول کر رو سکیں۔ میں عرض کرتا چلوں کیونکہ بی بی کی شہادت کے ایام ہیں، اس وجہ سے میں بی بی زینب کی سیرت کا ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور رونے کے لیے وہ بہت بڑا جملہ ہے۔ سیرت کے اندر یہ ملتا ہے کہ ایک یحییٰ نام کا راوی ہے، کہتا ہے کہ میں مدینے میں رہتا تھا، میرا گھر اہل بیت کے گھر کے قریب تھا۔ وہ کہتا ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا، اور نہ ہی کبھی کسی بی بی کی آواز کو سنا۔ اور پھر اس کے بعد عزادارو، میں نے جب اس روایت کو پڑھا ہے نا، یہ جملے ابھی جو آپ کی خدمت پڑھنے جا رہا ہوں، بہت دل کو تڑپایا ہوں، اور عزیز و عزیز جملے ہیں۔ اور اس کے بعد راوی یہ کہتے ہیں کانت، علماء نے شریف فرما ہے، سن لیجیے کا جملہ بہت عظیم جملہ ہے، روایت کے جملے ہیں، کانت اذا ارادت الخروج لزیارت جدہا، جب بھی بی بی اپنے جد رسول اللہ کی زیارت کو جاتی، تخرج لیلا، بی بی رات کو اپنے گھر سے نکلتی۔ کہاں جا رہی ہے؟ اپنے نانا کی زیارت کو جا رہی ہے، لیکن روایت کے جملے تخرج لیلا، رات کو نکلتی۔ کیا بی بی رات کو زیارت کے لیے اکیلی جاتی تھی؟ عزادارو تو صبر کرنا، کیا بی بی رات کو بھی جاتی تھی تو کیا اکیلی جاتی ہے؟ روایت کے جملے ہیں الحسن عن یمینہا والحسین عن شمالہا وامیر المومنین امامہا۔ عزادارو، بی بی اکیلے نہیں جاتی تھی، حسن دائی جانب ہوتے تھے اور حسین بھائی جانب ہوتے تھے، اور آگے آگے میرا مولا امیر المومنین ہوتا تھا۔ روایت کے جملے ہیں میرے مولا جلدی سے جا کر جد کے قبر کا چراغ بجھا دیتے تھے، تاکہ زینب جب آئے قبر پر اندھیرا ہو۔ عزادارو، آپ نے سن لیا کہ بی بی زیارت کے لیے بھی رات کو جاتی تھی، بھائیوں کے ساتھ جاتی تھی، بابا کا ساتھ ہوتا تھا، لیکن میں عرض کروں گا مولا امیر المومنین، اے حسن حسین مولا، ارے یہ مدینہ ہے، ارے میرے مولا آقا، ارے مولا کاش
کاش آپ کوفہ میں سامنے ہوتے، آپ دیکھتے، ارے یہی آپ کی بہن، ارے یہی آپ کی بیٹی بے مکنا و چادر کوفے کے بازار میں اجر و کمال اللہ ازادارو روتی ہوئی آنکھوں سے یہ دعا مانگو، اب اس حرم کے بی بی کے حرم کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس سے پہلے بھی بی بی کی زبان حال میں یہ جملہ تھا، یوں رسن بستہ نہ ہوتی بنت زہرا میرا عباس جو ہوتا۔ ارے بی بی کی قبر آج بھی کربلا کو دیکھتی ہوگی اور کہتی ہوگی، ارے میرے بھائیا تیرے بعد ہم پر کتنے ظلم ہوئے اور آپ ظالم میری قبر کو مسمار کرنا چاہتے ہیں، پروردگار ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، بی بی کی قبر مبارک کی حفاظت فرما۔